تعبدوا الا ایاہ، محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سوائے اللہ کے، عبادت صرف اللہ کے کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اس چیز کا فیصلہ کیا رب نے، اور دوسرا فیصلہ رب نے یہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا فیصلہ رب کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ رب کا فیصلہ ہے، اور اس کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا، اپنی عبادت کے ساتھ متصلا بیان کرنا۔ اس جگہ پر قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں متصلا یعنی اس کے بعد فوراً ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس کے اندر فکر یہ تھی اور یہ بات باور کرانا تھی اور یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ جس طرح رب کی عبادت سے کسی کو فرار کی اجازت نہیں ہے، رب کی عبادت سے کسی کو چھٹکارے کی اجازت نہیں ہے، ہر صورت میں رب کی عبادت کی جائے، اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہے کہ ہر صورت میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رب انسان کا خالق ہے، رب نے انسان کو تخلیق کیا، تو جس نے انسان کو تخلیق کیا اس کا یہ حق ہے کہ انسان کی اگر پیشانی جھکے، انسان اگر اپنے سر کو کہیں جھکائے اور کسی کی بارگاہ میں اگر انسان اپنا سر سجدے میں رکھے تو وہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان جتنے حقوق العباد کے اندر حق ادا کرتا ہے، جتنے لوگوں کے انسان پر حق ہیں، ان میں دوسرا جو انسان پر حقوق اللہ کے بعد پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا وہ انسان کے والدین کا حق ہے۔ پہلا حق حقوق اللہ میں اللہ کا حق ہے، اور پہلا حق والدین کا حق رکھا حقوق العباد کے اندر، اس لیے کہ رب انسان کا خالق ہے، رب نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جس نے تخلیق کیا اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے اپنا جو ہے سر جھکا دے، اسی کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریز ہو۔ اور والدین نے انسان کو جنم دیا ہے، تو جنہوں نے جنم دیا انسان کا یہ بھی حق ہے کہ انسان عبادت حقوق العباد میں سے سب سے بہترین حق اگر کسی کا ادا کرے تو وہ انسان کے والدین، عبادت رب کی کریں، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، سب سے مقدم حق والدین کا۔ اور فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب والدین بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کی کسی بات پر اف نہیں کہنا۔ اب اف ایک عام سا کلمہ ہے، یعنی والدین کوئی بات کہیں اور تمہارے منہ پر تمہارے چہرے پر جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ناگواری کے اثرات، یہ چہرے پر ناپسندیدگی کا اثرات جو ہے وہ تمہارے چہرے پر نظر نہیں آنے چاہیے۔ یعنی ایسا جملہ بھی تم نہیں کہہ سکتے جسے تم اپنے منہ کے اندر بولو، والدین کو سنائی بھی نہ دے، لیکن تم ان کے جواب کے اندر کوئی ایسا جملہ ناگواری کا بول دو۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور علماء نے بعض تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اف کہتے ہیں اس صورتحال کو کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم والدین کی خدمت میں لگے ہو، اور بڑھاپے کا عالم یہ ہوتا ہے بسا اوقات کے والدین کا جو ہے وہ بول براز تک جو ہے وہ بستر پر ہو جاتا ہے،
اور والدین کی خدمت کرتے ہوئے جب تم انہیں کھانا دینے جاتے ہو، انہیں کچھ دینے کے لیے جاتے ہو، تو ان کے پاس سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے دوائیوں کی وجہ سے یا ان کی بیماریوں کی وجہ سے، اور اس ناگواری کی حالت میں بندہ اپنے جو ہے ناک پر کپڑا رکھ لے، اس بدبو سے بچنے کے لیے کپڑا رکھ لے۔ علماء فرماتے ہیں اف اس کا مطلب ہے کہ یہ کپڑا رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ تمہارے والدین کو یہ نہ لگے کہ ہمارے بچے جو ہے ہم سے کراہت کرنے لگے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک بات پوچھیں گے تم بتاؤ گے، بڑھاپے کی وجہ سے عقل وہ نہیں رہی جو جوانی کے اندر کام کرتی ہے۔ تو ایک دفعہ آئے بیٹا آ کے بیٹھا، باپ نے پوچھ لیا بیٹا کہاں گئے تھے، بیٹے نے بتا دیا۔ اچھا تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر ابا پوچھتا ہے بیٹا کہاں گئے تھے، کیونکہ عقل جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، تو بار بار انہوں نے باتوں کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے۔ تو آپ نے ان کی بات کے اندر بگڑنا نہیں ہے، ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے تلخی کا مظاہرہ نہیں کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ بات کرنی ہے، انہیں اچھائی کے ساتھ سمجھانا ہے اور اچھے کلمات کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھائی کی جائے، اور اچھائی کی صورتیں کون سی ہیں؟ اف تک نہیں کہنا، اور بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہیں جو ہے اچھی انداز میں اچھی گفتگو کرتے ہوئے انہیں بات سمجھانی ہے۔ اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں، ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ سارے کے سارے وہ حق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر لازم کیے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ ان کو جو ہے نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد ثم ایو اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ہے؟ فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کی نماز کے بعد، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد پسندیدہ عمل والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانے کا شوق رکھتا ہوں۔ ابتدائی اسلام میں جہاد اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوا کرتے تھے، تو وہاں مجاہدین کی اشد ضرورت ہوا کرتی تھی کہ تعداد کی کمی کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف دشمن کا لشکر 1000 کی تعداد میں ہے اور دوسری طرف صحابہ کی تعداد 313 تھی، یعنی وہاں اس دور میں بندوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فوج لشکر اسلام اکٹھا ہو۔ تو ایک شخص نے آپ کی عرض کی باری تعالیٰ کے محبوب میں جہاد پر جانے کا جو ہے نا شوق رکھتا ہوں، بڑا شوق ہے کہ جہاد پر جاؤں، لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جہاد پر جانے کے لیے گھوڑا چاہیے، اسلحہ چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا زاد راہ چاہیے، میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر شوق مجھے بڑا ہے، چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، جان کا نذرانہ دوں اور مجاہدین میں اور غازیان میں شہداء میں میرا بھی نام ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں؟ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد تو فوت ہو چکے ہیں لیکن میری والدہ جو ہے وہ زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت میں لگ جاؤ،
سنیے گا، اپنی والدہ کی خدمت میں لگ جاؤ. جب تم اپنی والدہ کی خدمت کرو گے دل کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو گے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَأَنْتَ مُعْتَمِرٌ وَأَنْتَ مُجَاهِدٌ. میرے صحابی، تم صرف مجاہد بننا چاہتے ہو. جب تم والدہ کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلے میں تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. یعنی والدین کی خدمت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ حج کا ثواب ان کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، عمرہ کا ثواب ان کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب اللہ آپ کو گھر بیٹھے والدین کی خدمت کی وجہ سے عطا فرما دے. حضرت طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ پر جانے کی اجازت چاہی. تو حضور نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا لوٹ جاؤ اپنی والدہ کی طرف، الزم رجلہا فثم الجنہ. تو جہاد کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنی والدین کے اپنی والدہ کے قدموں کے ساتھ چمٹا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دے گا. یعنی تیری جنت اللہ نے تیری والدہ کے قدموں میں رکھی ہے، لہذا اگر تو والدہ کی خدمت کر لے تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وَيُزْدَادُ فِي رِزْقِهِ اس کی رزق کے اندر برکت ہو. آپ میں سے مجھ سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عمر بھی بڑی ہو اور رزق بھی اللہ چوکھا دے. تو نسخہ بتا رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ فَلْيُبِرْ لِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے نا صلہ رحمی کا برتاؤ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی عمل نہیں ٹال سکتا. اللہ کی جو تقدیر ہے وہ جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو اگر کوئی شے ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے، وہ تقدیر کو ٹال سکتی ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ اور نیکی میں اضافہ جو ہے وہ صرف اپنا عمر میں اضافہ صرف نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. عمر میں اضافہ نیک عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور انسان کی اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمام نیکیوں سے زیادہ جو ہے فوقیت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے بڑھاپے میں کہ والدین جو ہے نا وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ بچے ہمارے آنکھیں نہیں لگتے، بات نہیں مانتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ دیا. حضور نے فرمایا بروا آبائکم تبرکم ابناءکم وعفوا تعفوا نساءکم. فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو. جوانی ہے تم پر اور والدین بڑھاپے میں ہیں، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو. تمہاری والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ یہ دے گا کہ کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. تمہارے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا کل کو تمہارے لیے فائدے کا باعث ہوگا کہ تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور فرمایا وعفو
تم پاک دامن بن جاؤ، تم پاک دامن بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عورتوں کو بھی پاک دامنی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر دو، اللہ تمہاری اس پاک دامنی کی وجہ سے تمہارے پورے گھرانے کو پاک دامنی عطا کرے۔ سو ہم جو والدین کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اصل میں یہ ہم اپنے کل کو بھی سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنے کل کو جو ہم سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے اچھے سلوک کا، ہماری اچھی جو ہے نا برتاؤ کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ یعنی ہم اگر اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھائی کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر کس کے ساتھ کریں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا اور پھر آپ نے فرمایا تمہارے باپ کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد جو ہے اس کی رضا کے اندر اپنی رضا کو رکھا ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی فسخط اللہ فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ سو اگر والدین کو ناراض کر کے ہم رب کو راضی کرتے پھریں تو مشکل ہے کہ رب راضی ہو۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ والدین کو راضی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان پر لازم کیا ہے کہ وہ والدین کی رضا حاصل کرے، اور والدین کی رضا کے ساتھ بغیر انسان کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے ہر عمل جو انسان اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اس کی آخرت میں تو سزا یا جزا ہے، لیکن والدین کے ساتھ اچھائی کرنے والا بندہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ نے قیامت کے دن دینا ہی ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر والدین کی خدمت کرتا رہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ بے شک دیکھ لیں معاشرے کے اندر، آپ نشان لگا کے سوچ لیں، رکھ لیں نشان لگا کے، جو بندہ والدین کی خدمت کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے، دنیا کے اندر انہیں مقام اور عزت ملے گی، آخرت کے اندر تو اجر ہے ہی ہے۔ اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی کرنے والا بندہ، آخرت میں تو سزا ہے ہی، اس دنیا کے اندر بھی جس بندے نے والدین کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس پر ضرور ہوتی ہے۔ وہ کسی منصب پر پہنچ جائے، کہیں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت اس دنیا میں ضرور ہوتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ سو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے دور ہو تو اس سے والدین کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے روزانہ دعا کیا کریں، جن کے زندہ ہیں وہ بھی اور جن کے چلے گئے اس دنیا سے وہ بھی۔ اور والدین کے لیے روزانہ دعا کی ایک بہترین صورت، روزانہ دعا کی بہترین صورت نماز پڑھنا ہے۔ آپ ویسے ہاتھ نہ بھی اٹھائے نا، اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جو بچہ نماز پڑھتا ہے اگر وہ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ اور یہ اتنا اعلیٰ وظیفہ ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہو رہا، رکاوٹیں ہیں، وظیفہ دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر برکت ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، اس کے اندر کمی نہ آئے، تو روزانہ کم از کم روزانہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ رزق کے اندر کمی نہیں آنے دے۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال کرنا ہے۔ والدین کا بڑھاپا بسا اوقات اولاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو جائیں والدین کہ اس عمر کو بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں ان کی بات وہ بولتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، بے جا ضد بسا کا طبیعت کے اندر آ جاتی ہے
غصہ جو ہے وہ طبیعت کے اندر ان کی آ جاتا ہے. تو بڑھاپا والدین کا جو ہے وہ بچوں کے لیے بسا اوقات امتحان بن جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ امتحان جتنا بھی مشکل ہو، اس امتحان کے اندر کامیابی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی another آپشن ہے ہی نہیں. آپ کا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی وہ واحد چیز ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. والدین کا بڑھاپا آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس امتحان میں 100% مارکس جو ہے وہ لینے ضروری ہے، مگر میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، قطعاً کوئی کامیابی نہیں ہے. سو والدین کے ساتھ اچھائی کریں، خواہ جیسے ہی ہوں، والدین اچھے ہیں برے ہیں، حتیٰ کہ اگر والدین میں سے کوئی کافر بھی ہے، حضور نے فرمایا اگر کافر بھی ہیں والدین میں سے کوئی تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنی ہے. اور پھر مسلمان تو مسلمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو کی نا، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہم دنیا میں کچھ جو ہے وہ خدمت مکمل نہیں کر سکے، اب ان کے فوت ہونے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی کریں، تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے چلے جانے کے بعد بھی تم ان کے لیے اچھائی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو. اس کا پھر حضور نے طریقہ فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ ان کے لیے دعا کرو، والدین چلے گئے تم پر لازم ہے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہو. دوسرا انجاز الوعد، تمہارے والدین نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے تھے، کسی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یعنی ہر مہینے یا سالانہ کسی کے ساتھ کسی گھر کے اندر راشن پہنچا دیتے تھے، کسی کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کسی مدرسے کے اندر کوئی پیسہ دیتے تھے، کسی بھی اچھے نیت سے جو ہے کسی کے ساتھ ان کا تعاون رہا، زندگی کے اندر والدین کرتے رہے، اب اگر تم چاہتے ہو والدین کے ساتھ اچھائی کرنا تو ان کے اس وعدے کو پورا کرتے رہو. یہ جو روٹین تمہارے والدین کی رہی تم بھی اپنی زندگی کے اندر وہ روٹین بنا لو. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا تم اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تمہارے جو والد کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اسی طرح تمہاری جو والدہ تھی ان کی سہیلی ہیں، ان کی جو تمہاری خالائیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا عزت احترام کا رشتہ استوار کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں تمہیں جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.